صرف سب پاکستانی سیاست میں جماعت اسلامی کچھ ایرریلیونٹ نہیں ہوتی جا رہی ہے، نہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں نہ آپ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سی اپوزیشن؟ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں، پیپل پارٹی کی بات کرتے ہیں، مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں۔ حقیقی اپوزیشن اس وقت جماعت اسلامی ہے، اور اس حکومت کے 1000 دن گزر گئے تو ماضی میں دیکھ کر جس کو آپ اپوزیشن کہتے ہیں، انہوں نے ہر مرحلے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، زبردست سپورٹ کیا۔ تو 5 سال تو آپ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے نا؟ میری بات سنیں۔ نہیں 5 سال آپ پی ٹی آئی کے حکومت کا حصہ تھے خیبر پختونخوا میں کہ نہیں؟ وہ تو ہم حکومت کا حصہ تھے نا، مخلوط حکومت میں، اپوزیشن نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہم نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا۔ اور الیکشن کے دنوں میں پیارے بھائی، اس اپوزیشن کو سلیم، اس اپوزیشن کو گلا تھا نا کہ ہمارے ووٹ ہم سے لے کر پی ٹی آئی کو دلوائے ہیں، اس حکومت کو لائے ہیں، اور یہ حقیقی الیکشن نہیں تھا، اور یہ ایک بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ الیکشن کے بارے میں میرے پیارے بھائی، ایف اے ٹی ایف کے قوانین میں آنکھیں بند کر کے باجماعت ان کا ساتھ دیا، ہمارے بارے میں تبصرہ دیا کہ ان کو قومی مفادات عزیز نہیں ہیں، جبکہ ہم ایف اے ٹی ایف کے قوانین کو قوم کے لیے، ملک کے لیے ایک زہر قاتل سمجھتے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں دیکھا ہے کہ جب بھی ان کو ضرورت پڑی ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ 3 نہیں ہے، یہ ایک کردار کے 3 نام ہیں، پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی۔ یہ ایک کلب ہے جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا، ان کا خارجہ پالیسی پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، تعلیمی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، کشمیر پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، داخلہ پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، زرعی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے۔ ان کا اختلاف ہے صرف نیب کے کچھ کیسز اور کچھ اپنے مفادات پر، لیکن ہمارا اختلاف ہے اسٹیٹس کو کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ۔ اس کے نظام تعلیم کے مقابلے میں ہمارے ساتھ اپنا ایک نظام تعلیم کا ویژن ہے، خارجہ پالیسی کے مقابلے میں ہمارا اپنے خارجہ پالیسی کا ویژن ہے۔ ان کے سلیم معاشی پالیسی کے نتیجے میں ہمارا اپنے معاشی پالیسی کا ویژن ہے۔ آپ کہتے کہ تو عمران خان بھی کہتے تھے، ہم اس وقت اور آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی کوئی پروگرام نہ تھا۔ اچھا، یہ جو اپوزیشن کا نیریٹو ہے کہ جی الیکشن ریگڈ تھا اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے وہ ناجائز طریقے سے بنائی گئی ہے، جماعت اسلامی بھی اس سے اتفاق کرتی ہے کہ الیکشن ریگڈ تھا؟ فیئر الیکشن تو نہیں تھا، اور یہ تو اب سب لوگ کہتے ہیں، جن لوگوں نے الیکشن کنڈکٹ کیے ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے 70 کو چھوڑ کر جتنے بھی الیکشن ہو گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ پارٹیوں نے اس پر کبھی اعتماد کا اظہار نہیں کیا۔ آپ لوگ ان کی طرح ان اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لحاظ سے تو آپ لوگوں کی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اخلاقی پوزیشن ایک ہے۔ اگر مجھے پاکستان کے نظام جو اس وقت موجود ہے اس سے اختلاف ہے، اسٹیٹس کو سے اختلاف ہے، آپ پھر مجھے یہ سوال کرے کہ آپ پھر پاکستان میں کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھے پاکستان کے نظام تعلیم جو اس وقت رائج ہے، طبقاتی اور استحصالی نظام تعلیم ہے، پھر ہم اس سے سوال کرے کہ آپ نے کیوں لا کالج میں پڑھا ہے اور پنجاب یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ مجھے اگر کسی پالیسی سے اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ضلع چھوڑوں، صوبہ چھوڑوں، ملک چھوڑوں، اسمبلی چھوڑے۔ اسی اسمبلی کے اندر جا کر، سینٹ میں اندر جا کر ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ہمیشہ جدوجہد کی ہے۔ یہ دلیل تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی جمہوریت کا حصہ ہے۔ یہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی یہ دلیل دیتی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یہ دلیل اس لیے غلط ہے کہ ان کو بارہا موقع ملا ہے، انہوں نے اس سٹیٹس کو قائم رکھا ہے جس کے خلاف آج وہ بات کر رہے ہیں۔ یہی نظام تعلیم، یہی عدالتی نظام، یہی زرعی نظام جس میں غریب مر رہا ہے۔ آپ کو بھی پہلے ایم ایم اے کی صورت میں موقع ملا، پھر پی ٹی آئی کے حصہ دار کی صورت میں ملا، اس سے پہلے نواز شریف کے ساتھ آئی جی آئی کے حصہ دار کی صورت میں ملا، تو کب آپ لوگوں کو موقع ملا؟ یار سلیم کچھ انصاف کرو نا جی۔ متحدہ مجلس عمل کی حکومت مرکز میں نہیں تھی، صوبے میں حکومت تھی، یہاں پرویز مشرف کی حکومت تھی، اور میں نے جب وزارت سے استعفیٰ دیا اور ادھر عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلی تو ہم اس میں جیل میں گئے،
لیکن آپ لوگوں نے 17 امینڈمنٹ کے ذریعے ان کے اس کو لیجیٹیمائز بھی کیا نا. یار یہ سوال تو آپ نے 100 بار کیا ہے اور میں نے 100 بار آپ کو جواب دیا ہے. حقیقت وزیر اعظم اس وقت پرویز مشرف نے وعدہ کیا تھا اپنے کالر کو ہاتھ لگا کر ٹیلی ویژن پر کروڑوں عوام نے دیکھا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں یہ وردی اتاروں گا. اسی وعدے کی بنیاد پر اس ترمیم کا ساتھ دیا گیا. اب جس نے چوری کی، جس نے جھوٹ بولا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے قوم کو دھوکہ دیا، آپ اس سے سوال نہیں کرتے ہیں. آپ ہمارے سامنے وقتاً مثلاً جب آپ لوگ نون لیگ کے ساتھ تھے آپ لوگ کہتے تھے یہ چھوٹی برائی ہے، احوط البلیتین ہے. پھر ابھی آپ پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ تھے. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ جماعت اسلامی ان کے ساتھ نہیں جچتی. آپ نے 5 سال ان کی کے ساتھ حکومت کی. مولانا فضل الرحمان اور آپ نے ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک نشان پہ ابھی یہ الیکشن لڑا. آج آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سب ایک جیسے ہیں، تو ہم اس پہ یقین کریں یا اس پہ یقین کریں؟ کل ایک جیسے نہیں تھے. کل مولانا فضل الرحمان ان سے مختلف تھا، وہ آپ جیسا تھا. اس سے پہلے عمران خان آپ سے مختلف تھا، آپ جیسا تھا. سلیم بھائی میں تو اپنے بارے میں جواب دوں. مولانا فضل الرحمان صاحب متحدہ مجلس عمل کے صدر تھے، لیکن ان سے ہماری ہمیشہ یہی یعنی گفتگو رہی کہ اگر آپ ہمارے صدر ہو اور آپ کا صدر پھر نواز شریف ہو. اس لیے اس الیکشن کے بعد ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ آپ زرداری صاحب کو چھوڑ دیں، آپ نواز شریف کو چھوڑ دیں. ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اسلامی نظام کی طلب میں آتے ہیں، اس نظام سے بغاوت کر کے ہمارے پاس آتے ہیں. تو اگر آپ انہی کا حصہ بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو ہمارا دینی مزاج رکھنے والا، نظریہ پاکستان پر یقین رکھنے والا ووٹر کنفیوز ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہی خیال تھا کہ نہیں، اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مجھے امام بناتا ہے تو پھر آپ کو کیا شکایت ہے. اور اس لیے ہم نے ان سے علیحدگی اختیار کی. متحدہ مجلس عمل غیر فعال ہوا، آہستہ آہستہ پھر ختم بھی ہوا. تو ہم اب بھی اسی موقع پر ہیں. اب اس حکومت کو 5 سال دینا چاہتے ہیں. آپ نے جو فرمایا نا کہ یہ چھوٹے اور بڑے برائی کی بات ہے، ضرور ایک زمانے میں ہم یہی بات کرتے تھے، لیکن وہ دونوں برائیاں برابر ہو گئی ہیں. اس لیے ہم فاصلے پر ہیں، ہم اس کھیل کا حصہ نہیں ہیں. ہم اس کو پیسے کا، ظالم جاگیرداروں کا، کرپٹ سرمایہ داروں کا ایک کھیل سمجھتے ہیں، ورلڈ بینک اور IMF کے غلاموں کا کھیل سمجھتے ہیں. جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت ہے اور ایک کلیئر ویژن کے ساتھ اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. مولانا بھی IMF کے غلاموں کے اس میں آ گئے. مولانا محترم تو اس وقت PDM کا امام ہے اور PDM IMF کے کھیل کا حصہ ہے. میرے خیال میں جو FATF کے وقت قوانین آ رہے تھے انہوں نے بھی اس کے ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن PDM کا حصہ جب وہ بن گئے ہیں اور PDM کے حقیقی سربراہی اور قیادت اس وقت نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے، مریم صاحبہ کے ہاتھ میں ہے، پہلے بلاول صاحب کے ہاتھ میں بھی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی کامیابی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی کامیابی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کامیابی نہیں ہے.